الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک اہم مسئلہ لے کر، اور وہ ہے طلاق۔ کیونکہ ہم سے سوال بھی کیا گیا ہے طلاق کے تعلق سے آج، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیے، موجودہ زمانے میں مسلم معاشرے کے اندر جہاں بہت سے مسائل میں انتشار ہے اور اختلاف ہے اور جو بگاڑ کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ طلاق ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا نازک ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کی اصلاح ضروری ہے، اور عام طور سے مسلمان طلاق کی نزاکتوں سے اور اس کی حکمت اور مصلحت سے ناواقف ہیں۔ اور یہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے، اسی طریقے سے گناہ کے علاوہ اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، یہاں تک کہ نسلوں کے اوپر اس کے بڑے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے تعلق سے کچھ وضاحت کی جائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ دیکھیے، حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، وہ اپنا تخت بچھائے پانی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے کارندوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروہ کے لوگوں کو بھیج دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بھٹکانے کے لیے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی کارکردگی اور ان کی کارگزاری ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو کسی کام میں لگا دیا، میں نے کسی کو نماز سے روک دیا، میں نے کسی کو زناکاری میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک شیطان آگے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں وہ کام کر کے آیا ہوں، بڑا عظیم کام ہے، میں وہ کام کر کے آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں بہت دنوں تک شوہر بیوی کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان میں جدائی کی ڈال دی، تفریق پیدا کر دی۔ تو وہ ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واہ، تو نے اچھا کام کیا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ شیطان جو گمراہی کا امام ہے، جو اور انسان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ ہر وقت اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے انسان راہ راست سے ہٹ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں طلاق کی نزاکتوں کو سمجھیں، اور اس کے تعلق سے جو شریعت میں ہدایات ہمارے سامنے ہیں اور جو شریعت کا نقطہ نظر ہے وہ ہمارے سامنے رہے، اور ہم اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اپنے علماء سے، کتابوں سے، اپنے اماموں سے، جس طریقے سے بھی جیسا ہو سکے اس کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب بھی انہیں کوئی ناگواری کی کوئی بات بیوی کی طرف سے پیش آئی، انہوں نے طلاق دے دی، اس کے بعد نے پھر رجوع کر لیا۔ مطلب ایک ساتھ سینکڑوں طلاق دے دیا کرتے تھے، اور کئی طلاق دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ میں رہ کرتے تھے۔ وہی دور پھر اب لوٹ رہا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کی آپس میں ازدواجی زندگی کبھی کبھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور کسی ناگواری کے باوجود یا کوئی ایسی مزاج کے خلاف کوئی بات ہونے کے وقت میں وہ
ایک دم سے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جس سے ان کا اپنی بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب احساس ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ سوچتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگ کرنے لگے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعلق سے معلومات حاصل کریں، کتابوں کو پڑھیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھیں۔ دیکھیے، اگر شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان میں کوئی بات نا اتفاقی والی ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، یعنی بیوی کو نصیحت کی جائے، شوہر اس کو نصیحت کرے، سمجھائے۔ اگر اس سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر بستر پر اس کو تنہا چھوڑ دے، یعنی اس کے پاس نہ سوئے۔ اس سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ہلکی پھلکی مار بھی دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیوی کو تنبیہ کے طور پہ مارنا جائز ہے، لیکن مسواک وغیرہ سے، ایسی چیز سے جس سے بدن کے اوپر نشانات نہ پڑے، جس سے بدنی نقصان نہ ہو۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارنا چونکہ جائز ہے لیکن نہ مارنا، صبر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ لڑکے کی طرف سے ہوں اور 5 جو ہیں وہ لڑکی کی طرف سے ہوں، اور آپس میں بیٹھ کر ان کی نیت یہ ہو کہ ان دونوں میں آپس میں جو ہے اتفاق ہو جائے اور وہ آپس میں صلح کرا دیں۔ اس کے بعد میں جب بھی کام نہیں بنتا ہے تو پھر جب اس کے بعد میں تو جب طلاق کے بارے میں سوچے۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارو، اگر ان میں کوئی ایسی عادت، ایسی خامی ہے اور ایسی غلطی ہے یا ایسی کوئی بات آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو ناگوار لگتی ہے تو آپ اس پر صبر کریں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہی آپ کے لیے خیر اور بھلائی چھپا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ اگر بیوی کی کسی بات کو چھپایا جائے گا، جو ایسی بات ہوگی کہ جو نظر انداز کرنے کے بعد بھی آپس میں جو ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے، محبت کی جا سکتی ہے اور اس کو نظر انداز کرنے کے بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے، آپس میں رہ سہ سکتے ہیں، کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، تو اس غلطی کو چھپایا جائے، نظر انداز کیا جائے اور اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ لیکن ہم لوگ اس کا الٹا کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، طلاق کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو طلاق ہی دینی ہے اپنی بیوی کو تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے، حدیث کے اندر آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ نے جتنی بھی حلال اور جائز چیزیں اتاری ہیں اور جتنی بھی چیزیں حلال اور جائز بنائی ہیں، اللہ کو سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دی جائے جب وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، جب وہ ماہواری سے پاک ہو اور اس کے ساتھ میں جو ہے ہم بستری بھی نہ کی ہو، ایسے حالات میں ایک طلاق دے دی جائے۔ اس کے بعد میں پھر انتظار کیا جائے، اور یہ انتظار 3 حیض تک کرنا ہے۔ اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر دوسری طلاق ہو جائے گی اور وہ طلاق بائینہ ہو جائے گی۔ خود بخود 3 مہینے گزرنے کے بعد طلاق بائینہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ان 3 مہینوں کے درمیان میں، ان 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر طلاق بائینہ ہو جائے گی، اور طلاق بائینہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں۔
لیکن اگر پھر بھی وہ بائنہ ہونے کے بعد میں 3 مہینے کے ہونے کے بعد میں پھر بھی اگر وہ اپنی بیوی کو نکاح میں نہیں لیتا ہے، دوبارہ نکاح نہیں کرتا ہے، تو پھر جو ہے اسی طریقے سے وقت گزار دیتا ہے، تو پھر مغلظہ ہو جائے گی اور پھر بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور پھر بغیر حلالے کے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے طلاق جو ہے وہ 2 ہیں، الطلاق مرتان، جن کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاقیں دیا کرتا تھا، یہ ایک ساتھ بہت ساری طلاقیں دیا کرتا تھا، تو آپ اس کے کوڑے مروایا کرتے تھے اور کوڑے مارا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص ایسا آیا جس نے کئی ساری طلاق دی اپنی بیوی کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ غصے میں ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں، اس لیے طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے ایک طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے بعد میں خاموش ہو جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، یا آپ اس سے رجعت کر لیں کسی بھی کام کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے اس کے فعل کی وجہ سے، یا آپ کے دل کے اندر اس کی طرف سے ہمدردی آ جائے، تو پھر جو ہے آپ رجوع کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے نکاح میں بدستور باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، حمل کی حالت میں بھی طلاق دے دیتا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر وہ 3 طلاق دیتا ہے تو 3 ہی واقع ہوں گی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے کہ اس کے الفاظ الگ الگ ہوں، چاہے وہ ایک ہی مجلس میں مختلف الفاظ سے کہے، یا ایک ہی لفظ میں ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے، جب بھی 3 ہی واقع ہوں گی۔ 3 طلاق سے 3 ہی مراد ہوتی ہیں، اور اس میں تمام ائمہ اکرام، جمہور اور تمام تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے طلاق کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، ایک دم جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اور مسائل کو پوچھتے ہیں اور مسائل کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور مسائل کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی کے تعلق سے طلاق کے مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حمل کی حالت میں طلاق دے دی طلاق نہیں ہوگی، یا حیض کی حالت میں طلاق دے دی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ ہو جائے گی، لیکن اچھا طریقہ نہیں ہے، دینی نہیں چاہیے۔ شریعت نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طلاق کی نزاکتوں کو سمجھیں، شریعت کے طریقہ کار کو سمجھیں، اور طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ۔ مغلظہ ہوتی ہے یعنی 3 طلاق، مغلظہ دینے کے بعد میں یعنی تینوں طلاق کو مغلظہ کہا جاتا ہے، تیسری والی طلاق کو، یعنی مغلظہ ہونے کے بعد میں پھر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اور طلاق رجعی جو ہے اس میں لوٹانے کا حق رہتا ہے، اور بائنہ جو ہے دوسری والی طلاق جو دی جائے گی بائنہ، اس میں بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنے کے بعد میں بغیر حلالے کے بیوی اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی تینوں طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے تو یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن تینوں طلاق ہو جائیں گی اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور مسائل علماء سے معلوم کریں اور علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس میں بیٹھیں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔